اس حدیث کو مذہب شیعہ کی کتاب میں حدیث غمامہ کہتے ہیں، بادلوں والی حدیث۔ وہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ آج کی اس نماز مودت میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک میں منبر کے مصلی پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف دہلیز سیدہ کا طواف کرے۔ میں اس شہزادی کی مدحت، اس شہزادی کی حقیقت بیان کرنے سے آری ہوں، اور میں منبر پہ ابتدائی گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بشر کی سوچ سے باہر ہے کہ وہ کسی کو بتائے کہ حقیقت سیدہ کیا ہے۔ حقیقت سیدہ پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ اے عالم، بشر نہیں، لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، لکھنے والا علی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ اگلی سطر پہ اندازہ ہو جائے گا کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کون سنے گا، کیسا سنے گا۔ میں پہلا ہی سطر دہلیز سیدہ میں سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا ہے اس نے تائید کی ہے، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے منبر پہ دعویٰ کیا ہے جو چہرے چپ ہیں وہ خاموش، وہ اس لیے خاموش ہیں کہ دعویٰ کیا ہے، دلیل کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ سب سے پاک تو کعبہ ہے، کعبے سے پاک تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ میں نے منبر پہ دعویٰ کر دیا ہے، پہلی ہی بات مشکل کر دی ہے، پہلی ہی اینٹ بڑی عشق رکھ دی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ نہ لفظ بدلوں گا، نہ دعویٰ بدلوں گا، نہ ایک لفظ سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں گا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل ابھی کے ابھی منبر سے دیتا ہوں۔ جس بندے کے ذہن میں ہلکا سا شک ہے وہ ابھی کے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آئے۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا ہے کلام الہیہ تو بتا تو نے خدا کے گھر کو کتنا پاک پایا، تو خدا لم یزل نے ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بطول اسے کہتے ہیں جو پاک کرے۔ بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت عہدے۔ اللہ نے کسی مستور کو نبی نہیں بنایا، کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو امام نہیں بنایا۔ اللہ نے عالم خواتین میں ایک ہی عہدہ رکھا، بطول۔ جیسے مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا، مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بنتا۔ رسول بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ ایک سطر پڑھوں، جعفری صاحب اگر کہوں کہ بطول کہتے کس سے، ایک سطر، ایک سطر میں پوری تاریخ بند کرنے لگے۔ بطول کہتے کس سے؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے۔ اب جو ہاتھ اٹھا ہے اس نے حق ادا کیا۔ جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک بھی میرا سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہو وہ ابھی اپنے گھر جائے، مولوی کی لائبریری میں جائے، مسجد میں جائے، صحیح بخاری منبر پہ لے کے، صحیح بخاری سے ابھی حدیث نکالتا ہوں۔ باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث کا نمبر 1356 ہے۔ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو گئے، نبی کے گھر رہی ہے، نبی کی زوجہ سے آ کے پوچھنے لگی، تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول ہے۔ نبی کی زوجہ دے کر ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر۔ میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑے۔ ظہر پڑھ کے حسن، بطول اسے کہتے ہیں جسے اللہ بطول بنائے۔ میری شہزادی بطول ہے اور بطول بھی کبرا۔ بواز بلندر صلوات صلی اللہ محمد والے
जिस तरह वली और भी हैं, लेकिन विलायत का ताज अली के सर। पाक दामन औरतें और भी हैं, पाकीज़गी की इंतहा को ज़हरा कहते हैं, जो किसी शय से पाक ना हो, जो शय को पाक करे। एक नबी की मां भी बतूल है, उसे मरियम कहते हैं। हमारे नबी की बेटी भी बतूल है, इसे ज़हरा कहते हैं। वो है बतूल सुगरा, ये है बतूल कुबरा। वो है छोटी बतूल, ये है बड़ी बतूल। मजाज पूरी दुनिया में शीयत का एक ही होता है। तहजीबें बदलती हैं, खित्ते बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, शीयत के मजाज नहीं बदलते। मैंने कभी भी किसी नई जगह पे आके ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे मजाज से वाकिफ नहीं, क्या कहने, वाह वाह। क्योंकि मेरा यकीन है तुम्हारे और मेरे मजाज का नाम अली है। अकीदे नहीं बदला करते, समाज बदलते हैं, मजाज नहीं बदलते। खित्ते बदलते हैं, अकीदे नहीं बदलते। अकीदा पूरी दुनिया में अली वालों का एक ही। मैंने दावा किया है कि मरियम बतूल है लेकिन छोटी, ज़हरा बतूल है लेकिन बड़ी। ज़हन में सवाल फौरन आएगा कि वो नबी की मां हो के छोटी, ये नबी की बेटी हो के बड़ी कैसे? थोड़ा इंतजार करो, जमाने को सारी बात खुल के समझ में आ जाएगी। छोटी के बेटे को भी आने दो। जो बंदा बैठा मजलिस में है, जिसका ज़हन मिंबर पे है, मेरा ख्याल है फिर मुझे जुमले को खोलना नहीं चाहिए था। छोटी बतूल का बेटा भी आने दो, बड़ी बतूल का बेटा भी आने दो, मरियम का बेटा भी आने दो, ज़हरा का बेटा भी आने दो। बात खुल के जमाने के सामने आ जाएगी कि बड़ी बतूल कौन है, छोटी बतूल कौन है। जब वक्त नमाज का होगा, ज़हरा का बेटा कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें की एड़ियों पे ईसा अपना माथा रख के दुनिया को बताएगा, और जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? इंतजार है हमें 12वें का। ये जो जगह जगह से कुत्ते भौंक रहे हैं ना मेरे 12वें को, ये डर से भौंक रहे हैं। जगह जगह एहतजाज हो रहा है, सदा दी जाए, सदा दी जाए, सदा दी जाए। कुत्ता पागल हो जाए तो बांधा नहीं जाता, गोली मारी जाती है। ये जो भौंक रहे हैं, ये गुस्से में नहीं, ये डर से भौंक रहे हैं। यही डर इन्हें अंदर से खा गया कि हमारा था, इनका है। हमें इंतजार है, हमें इंतजार है, हमें इंतजार है। आने दो मेरे 12वें को। हिसाब सिर्फ जिंदों से नहीं होना, जो चले गए उनसे भी होना। अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी तो फिदक के चोर बाकी, अभी तो जमीनों का हिसाब हो रहा है। फ्लैट कहां से आए, पैसा कहां से आया। अभी तो 12वां आएगा और अदल की कुर्सी पे बैठ के कब्र से निकाल के पूछेगा, अब बता फदक कहां से आया। नियाम में जुल्फकार हैदरी इंतकाम के लिए तड़प रही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। बादशाह इतनी जिंदगी दे, हम तेरे दुश्मन का इंतकाम भी अपनी आंखों से देखें, हम मालिक के दुश्मन का हशर भी अपनी आंखों से देखें। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अगली सदर कहूंगा बड़ा ही ज़हीन मजमा, बड़ा जरखेज मजमा। अगली सदर कहने लगो मरियम छोटी क्यों, ज़हरा बड़ी क्यों? मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम की मां हनाना खातून मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे, उसके घर की मजावरी के लिए वक्फ करो। अल्लाह ने बेटा ना दिया, बेटी दे दी। बेटी हुई, मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक मेरी मन्नत थी, बेटा होगा तो मजावरी करवाऊंगी। बेटी हो गई, अब क्या करूं? फरमाया अहद को पूरा कर, वादे को पूरा कर। मेरे मालिक कैसे करूं, ये बेटी है, मैंने छोड़ के आना था बेटा तेरे घर में। माएं बहनें बेटियां पर्दादार तशरीफ फरमाएं, बात खोल के नहीं की जा सकती। मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ के आ, बतूल है। शाबाश, जिसने इशारा समझा दे रहा।
اشارہ سمجھنے والی قوم اس قوم سے بہتر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. چھوڑا بطول ہے, ہر قسم کی آلائش سے پاک ہے, پاک و پکیزہ منزہ و مبرہ کر کے بھیجا میں نے اسے. چھوڑ کے آ, میرے مالک نگہداشت کون کرے گا؟ میں فرمایا نہیں, وقف علی زکریا, ہم نے زکریا کی ذمہ لگا دیا ہے کہ تو مریم کو پال. زکریا کون ہے؟ اس دور کا نبی. خدا نے زکریا سے کہا بطول پال, اور ویسے بھی بطول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. گھر میں بطول ہو, نگران کا رسول ہونا ضروری ہے. زکریا تو پال. جناب زکریا نے مریم کو لیا اور اللہ کے گھر میں گئے. وہاں اللہ کے گھر میں چھوڑ کے دروازہ بند کیا, تالا لگایا, چابی میں رکھی. تبلیغ دین کی خاطر چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں آیا جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آئے اسے بھوک لگی ہوگی. جناب زکریا تیز قدموں سے چلے, گھر آئے, بیوی سے کہا روٹی بنا. بیوی نے روٹی بنائی. زکریا نے روٹی ہاتھ میں لے کے اللہ کے گھر کا تالا کھولا, دروازہ کھلا. زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی. مریم کے مصلے کے آگے کھانوں کا ڈھیر. بطولوں میں فرق سمجھانے لگا. کھانے, بے موسم پھل, کیا کہنے, جنت کے مشروبات. زکریا نے کھانا دیکھا, حیرت کے ساتھ جو ہاتھ میں گھر سے روٹی لے کے آیا تھا. مریم یہ کھانے کہاں سے آئے؟ باہر تالا تھا, چابی میرے پاس تھی. کون آیا تھا؟ مریم نے مصلے میں بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ. اس نے بھیجا ہے. کہاں سے؟ جنت سے. مجمع ڈیوائیڈ نہیں کرتے, جتنا مجمع بیٹھا ہے سارے ہی متوجہ ہیں. یہیں پہ اگلی سطر پہ آپ کی داد آ جائے گی. چھوٹی بطول اور بڑی بطول کا فرق سمجھ میں آ گیا. جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں, جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں. شاباش, حسین کی ماں ان ہاتھوں. بسم اللہ. جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں. جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں. جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں. یہ تو مولانا ابو الاعلی مودودی سے لے کے طاہر القادری تک لکھ دیا انہوں نے کہ یہ جو سیدہ کے دروازے پہ آئے تھے یہ کو مکہ مدینہ کے فقیر, یتیم اور قیدی نہیں تھے. یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا سے آ کے روٹیاں مانگتے تھے. مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان کے پاس جا کے ان سے ضرور پوچھتا کہ قبلہ آپ نے تفہیم القرآن میں یہ جملہ تو لکھ دیا ہے کہ فرشتے روٹیاں مانگنے کے لیے آتے رہے. اگلی بات بھی لکھے نا کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں. فرشتے تو صرف عبادت کرتے ہیں. عبادت چھوڑ کے زہرا کے دروازے پہ. اب صدر کہوں گا تو پھر تائید کا حق ادا ہونا چاہیے. فرشتوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے زہرا کے دروازے پہ مانگ کے دنیا کو بتایا ہے. اس کے دروازے پہ مانگنا بدعت نہیں, فرشتوں کی سنت. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اگلا جملہ پڑھنے لگا, پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہ جو سیدہ کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے رہے یہ منت کے روزے تھے, واجب روزے نہیں تھے, رمضان کے روزے نہیں تھے, منت کے روزے تھے. نبی نے رکھوائے تھے, رکھا نہیں تھا. کسی کتاب سے ثابت کرو کہ نبی نے وہ روزہ خود رکھا. نہیں, نبی نے رکھوایا, رکھا نہیں. پہلے دن آل محمد افطار کرنے لگے, دروازے پہ دستک ہوئی. فضا نے پوچھا کون ہے؟ انا یتیم, میں یتیم ہوں. سیدہ نے فرمایا روٹی یتیم کو دے کے. ایک روٹی زہرا نے دی, ایک علی نے دی, ایک حسن نے دی, حسین نے دی. 4 روٹیاں فضا کے ہاتھ پہ آئیں. 5ویں روٹی رکھی فضا نے نیچے اپنی. 5 روٹیاں لے کے فضا نے دروازہ کھولا. یتیم کی شکل نہیں دیکھی, روٹیاں ہاتھ میں رکھی. ابھی تو ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے. ابھی تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے, پڑھے لکھے احباب بیٹھے. مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. وہ جس نے امیر المومنین سے آ کے انگوٹھی لی, وہ کون سا فقیر تھا؟ میرے ذہن میں تو ابھی تک کئی سوال وہ رکے ہوئے ہیں. یہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی؟ جبکہ علی کہتے ہیں کہ میری نماز توحید سے گفتگو کا نام ہے. جب اللہ اور علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز علی کو کیسے آئی؟
کتابوں نے علماء نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ تیر کھینچنا ہو میرے پاؤں سے تو نماز کی حالت میں کھینچ لینا، کیونکہ نماز میں علی یہاں نہیں ہوتے تو جو یہاں تھا ہی نہیں اسے فقیر کی آواز کیسے سن؟ پھر نماز میں علی رکوع میں تھے، اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بغیر وجہ کے نماز میں حرکت نہیں ہوتی، رکوع ہے واجب رکن نماز کا۔ علی رکوع میں تھے، علی نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کسی کتاب نے لکھا کہ علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، ٹھیک ہو گیا؟ بس واہ واہ، اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات آگے کروں؟ جیو جیو، مولا امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی۔ خدا نے بھی قرآن میں صرف شاباش نہیں دی کہ فقیروں پہ عنایت کرنا شکریہ تیرا علی، نہیں، اچھا خدا نے ولایت دے دی، انگوٹھی کے بدلے ولایت۔ اور پھر خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی نے انگوٹھی خیرات میں دی، خدا نے کہا علی نے انگوٹھی زکات میں دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ ولی، رسول ولی اور یہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دے دی، بالکل مجمع کی دال سے چھٹی کروا دی ہے۔ خطابت کا کوئی جوہر یہاں پہ میں نے ایک بھی جملہ نہیں دیا، جتنی خاموشی ہوگی اتنا نتیجہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ جان بوجھ کے مجمع خاموش کروا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے۔ امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے اور اللہ کہتا ہے زکات میں دی ہے۔ علماء کے پاس جا کے اس نوکر کے سوال کا جواب ضرور پوچھنا۔ صدقہ خیرات اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے، زکات اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی۔ میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں، میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دے دوں، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ زکات میں میری مرضی نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی دوں، وہاں جی نہیں چاہتا، وہاں شریعت کا نصاب ہے۔ اونٹوں پہ علیحدہ ہے، بھیڑ بکریوں پہ علیحدہ ہے، گندم چاول کی علیحدہ ہے، سونے کی علیحدہ ہے، کرنسی کی زکات علیحدہ ہے۔ زکات کا نصاب ایسا ہی ہے۔ کسی انسان نے حساب کروایا، اس کی زکات بنے 500 روپیہ، اب وہ 501 بھی نہیں دے سکتا، 499 بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکات اتنی بنی ہے، زیادہ دے گا تو وہ زکات نہیں۔ 500 تک زکات ہے، 1 روپیہ زکات میں نہیں گنا جائے گا، کم دے گا تو زکات پھر بھی نہیں۔ بات سمجھیے گا اور پھر دیکھیے زکات کا جنرل فارمولہ کیا ہے۔ جائیداد کا 2.5%۔ علی نے انگوٹھی دی زکات میں، بات ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کی جائیداد کتنی تھی۔ اس دور میں تو کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، اس دور میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے، اب تو ہر بندے کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے، بلین ملین ٹریلین تک حساب ہو سکتا ہے، تو ابھی حساب کر لیتے ہیں۔ علی نے دی انگوٹھی، خدا کہتا گئی زکات میں۔ انگوٹھی کی مالیت سے پتا چلے گا کہ علی کا رقبہ کتنا تھا، کیونکہ انگوٹھی زکات میں گئی ہے، خیرات میں نہیں گئی۔ انگوٹھی بتائے گی کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو بتا وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی، زمرد تھا، یاقوت تھا، چاندی تھی، کیا تھا، تاکہ میں اس کی مالیت دیکھوں، پھر حساب لگاؤں کہ اس کا 2.5% اگر یہ ہے تو کل ملکیت کتنی تھی۔ تفسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی، یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بات کے پیچھے تو چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی، تو بتاؤ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا میں تجھے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت بتاؤں، یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی۔
یہ انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا قرآن بتا سلیمان شہر کا نبی تھا, قبیلے کا نبی تھا, ضلع کا نبی تھا, سلیمان کی مملکت کا رقبہ کتنا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جنوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا, ہوائیں اس کے تابع تھی, پرندوں کی بولیاں جانتا تھا, تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا, پرندے اس سے گفتگو کرتے تھے, یہ زمین پہ پھرتی ہوئی چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. یہ سب کی سب حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. یہ انگوٹھی اتارتا تھا, نہ جنات اس کی بات مانتے تھے, نہ ہوائیں اس کی تابع ہوتی تھی, نہ یہ فرشتوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا. یہ پوری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے دے دی زکات میں, اور سلیمان کی پوری حکومت جو زکات میں دے رہا ہو اس کی کل جائیداد کتنی ہو؟ متوجہ صاحب, علی کی جائیداد کا رقبہ کتنا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا امام ہے علی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین چوتھے نمبر پہ تخت پہ آئے اور چند لوگوں پہ علی نے حکومت کی؟ کتنا بہترین جملہ ہے میرے بادشاہ علی کا. ایک شخص نے آ کے, آئے علی فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کون سی حکومت چھین لی, کون سی مملکت چھین لی میری؟ امامت تو اب بھی علی کے پاس. ہمارے ذہنوں, ہمارے ظرف بڑے محدود ہیں. کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے, اس لیے کہ وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی مولا علی ہے, ہم نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ شاید علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے. اس دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو, اب تو ہر بندے کی ہتھیلی پہ کائنات ہے. اب تو تمہیں بات پوچھنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا. دنیا کی لائبریریاں تمہاری انگلیوں کے نیچے. جاؤ جا کے مطالعہ کر کے دیکھو اس دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. سائنسدان کہتے ہیں اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ پہ ایک پین کے ساتھ یوں نقطہ لگا کے پین اٹھا لیا جائے. جتنی اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی اس دنیا کی. یہ کل کائنات نہیں, 18,000 عالمین ہیں. ہر عالم کے اندر 20 لاکھ کائناتیں ہوتی ہیں. ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں. ایک سورج کے اندر 10,000 دنیایں ہوتی ہیں. ہر دنیا کا پھر ایک علیحدہ سورج ہوتا ہے. 18,000 عالمین, ان میں کائناتیں, کائناتوں میں کہکشائیں, کہکشاؤں میں سورج, اس سورج کی ایک دنیا, اس دنیا کے ایک شہر, اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی مینڈکی نے مینڈک سے پوچھا تھا یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں؟ اسے چپ ہو جا, دنیا کو شک مجھ پہ ہے. کون علی کی فضیلت سمجھ رہا ہے؟ کون علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا. کتنا خوبصورت جملہ, یہاں سے نکل کے یہاں آیا, ایک لمحے کے لیے ذہن میں فیصلہ کہ دیہات ہے, لفظ کی قدر نہیں ہوگی. اسی لمحے میں میرے ذہن نے کہا نہیں, جنہوں نے اتنی تقریر سن لی ہے یہ جملہ بھی ضرور سنیں گے. ایک بندہ تو مجمع سے ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے گا. زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کے علی نے مسجد کوفہ کے ممبر میں بیٹھ کے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا. میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا. دنیا ریسرچ کرتی ہے, مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے. ریسرچ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے. تحقیق کرتی ہے کوئی لوگ. ایک شخص تھا یورپ کا رہنے والا, اس نے تحقیق اس پہ کی چونٹی پہ. کتنے سال تحقیق کی؟ مسلسل وہ 20 سال جنگلوں میں گھومتا رہا, دریاؤں میں گیا, سمندروں میں گیا, میدانی علاقوں میں گیا. پھر اس نے ایک کتاب لکھی, دی آنٹ, چونٹی. پوری کتاب چونٹی پہ.
میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے، سمندری علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، دریائی علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے، ان کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تحقیق تھی، چھوٹی بات پہ لمبی تحقیق، کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑا ریسرچ اسکالر ہے، چونٹی پہ تحقیق کرتا رہا۔ طرح جگہ جگہ سے لوگوں کے ٹیلی فون، ای میلز، میسج آنے شروع ہو گئے۔ اسے نجف کے ایک طالب علم نے علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفے میں بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھا۔ اس نے جو ہی وہ خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے کہا کاش یہ خطبہ میں پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے، میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں۔ 1400 سال پہلے علی یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ میں تو ابھی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، علی نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا، مالک ارشاد فرماتے ہیں چونٹی کی 1 سال کی خوراک گندم کا 1 دانہ ہے۔ زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، یہاں بات کی قدر ہوگی۔ علی فرماتے ہیں چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے، اسے پتا ہے میں دانہ ایسے ہی دفناؤں گی تو اس میں سے پھر پودا اگائے گا۔ علی فرماتے جب اس کی 1 سال کی خوراک پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رزق کے لیے بھاگتی نہیں، وہ اتنا ہی جوڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کا فرمان ہے، علی فرماتے کاش انسان اس پرندے سے سیکھ لیتا جو صبح کو خالی چونچ اڑتا ہے اور شام کو خالی چونچ واپس آتا ہے، اسے خبر ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ علی نے فرمایا تھا، علی فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین نے یہ بھی جملہ کہا تھا، موضوع سے ہٹا ہوں تو تھوڑا پریشان تو نہیں ہوئے؟ معرفت کا دروازہ کھلا تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی جو خیرات پڑی ہے وہ بھی اٹھائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں چلتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں بھائی، علی فرماتے ہیں ان کے قطار میں چلنے کی وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک چونٹی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چونٹیاں اپنا سردار خود نہیں چنتی، اللہ ہر خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ایک مخصوص لعاب ہوتا ہے۔ جو ہی وہ مخصوص لعاب والی چونٹی دنیا میں آتی ہے تو باقی چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا سردار ہے۔ چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی، ان میں الیکشن نہیں ہوتا، ان میں جمہوریت نہیں ہوتی، ان میں زبردستی بیعت نہیں ہوتی۔ علی فرماتا ہے جس چونٹی کے منہ میں مخصوص لعاب ہو وہ ان کی سردار ہوتی ہے، اور وہ جو چونٹیوں کی سردار ہوتی ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ صرف اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے حصے کا دانہ چونٹیاں خود لے کے آتی، اسے گھر بیٹھے اس کا دانہ پہنچایا جاتا ہے۔ سطر میرے دماغ سے ابھی ذہن سے اتری ہے تو ابھی زبان سے آپ کے سماعتوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ چونٹیاں اپنے سردار کا حق اسے گھر لا کے دیتی ہے۔ چونٹیوں کی پتہ ہے کہ خمس کسے کہتے ہیں، وہ جانتی ہیں یہ ہمارا سردار ہے، اس نے ہمارا فیصلے کرنا ہے۔ اب اس سردار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دانہ چننے وہ نہیں جاتا جب زمین پہ کوئی جگہ چونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، طوفان آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، زمین کے نیچے سے پانی آ جاتا ہے، گرمی کی حدت زیادہ ہو جاتی ہے، اب نقل مکانی کرنی ہے، اب اگلی جگہ پہ اس خاندان کو جا کے بسانا ہے۔ یہ فیصلہ ساری چونٹیاں نہیں کرتی، پھر ساری چونٹیاں زمین میں بیٹھ جاتی، اکیلا وہ سردار گھر سے نکلتا ہے۔ ہجرت جب بھی کرتا ہے صرف سردار کرتا ہے۔ پوری مجلس گزر جائے، 1 گھنٹہ ہو تو صرف لفظ چونٹی پہ بحث ہو جائے، وہ اکیلا سردار اپنے گھر سے نکل جائے۔ اب وہ باقی چونٹیوں کو آواز دے کے بلا نہیں سکتا۔ علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے اپنا وہ مخصوص لعاب جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ زمین پہ پھینکتا جاتا ہے اور گزرتا جاتا ہے، اگلی جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ جگہ میرے خاندان، میرے قبیلے کے رہنے کے لیے کافی ہے، وہ اس جگہ کا انتخاب کر کے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کی خوشبو کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہے۔ اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ میں اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹ گئی تو بھٹک جاؤں گا۔
چونٹیاں بھی قطار میں چلتی. یہاں میں ایک لفظ اور کہہ دوں, اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز عطا کی ہے. یہ جو چونٹی ہے نا, اس کی آواز ہے. آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سنتا کیسے؟ سلیمان نے تخت سے سنا تو چونٹی بولی تھی تو سنا. ہر چیز میں آواز ہے سوائے مچھلی کے. اللہ نے مچھلی کو آواز نہیں دی. آواز بنتی ہے پھیپھڑوں سے. اللہ نے مچھلی کو پھیپھڑے نہیں دیے کیونکہ اس کا خوراک ہے پانی. پھیپھڑے ہوتے تو پانی پھیپھڑوں میں چلا جاتا, مر جاتی. اللہ نے مچھلی کو پھیپھڑے عطا نہیں کیے, اس لیے مچھلی میں آواز نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں اختیار علی. بات چونٹی سے چلی تھی اور کہاں پہ پہنچ کے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. مچھلی میں آواز نہیں ہے, مچھلی بول نہیں سکتی, مچھلی کا لہجہ نہیں ہے, مچھلی نطق نہیں کرتی, اس لیے کہ آواز ہے پھیپھڑوں سے. اس کے بدن میں وہ چیز ہی نہیں جس سے وہ لہجے میں, لہن میں آواز پیدا کر سکے. آواز بنتی ہے ہوا سے, ہوا نہیں ہے اس میں. یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ مچھلی میں آواز نہیں. اب اختیار علی سنو, میں سلام کر جاؤں. خندق کا میدان, علی نے عامر بن عبد ود کو زمین پہ پچھاڑا. علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. امیر المومنین اس کے ہاتھ سے نیزہ یوں پکڑ کے ہوا میں اڑایا. اڑتا ہوا نیزہ عامر نے زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھا. اس نے کہا کاش علی اس نیزے کو دیکھ لیتا, اس میں بڑے قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے. چل میرے ہاتھ میں نہیں رہتا, تیرے ہاتھ میں رہتا, تو نے ہوا میں پھینک دیا ہے, اللہ جانے کس کے ہاتھ میں آ رہا ہے. اتنا کہنا تھا, امیر المومنین نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اب دیکھ کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا علی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے, ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دریا کی لہروں کے سمت بھاگتا چلا جا رہا ہے, اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے سے جا رہا تھا. وہ مچھلی اس کے منہ میں آ رہی تھی اور وہی نیزہ جو تو نے میرے ہاتھ سے لیا اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے. علی نے چہرے پہ تھپڑ مار کے, او بدبخت, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. اب مجمع انصاف نہ کرے تو تمہاری مرضی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی. نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے, نیتوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر عارض. اختیارات علی ابھی تو دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے. اگر تھوڑا مودت کا نشہ محسوس ہو رہا ہے تو یہیں پہ ایک سطر اور کو. اختیارات علی ابھی دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے. ایک دن سلمان نے آ کے علی سے پوچھا تھا, یا علی, جو لوگ ہماری بیعت میں نہیں آ رہے ان کے خلاف جنگ و جدال کریں. علی مسکرا کے فرماتے, سلمان یہ میری بیعت میں نہیں آ رہے, میں انہیں بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا. ارادہ علی ہو اور کوئی ارادہ علی کو بدلے نہیں. یہ کہہ کے امیر المومنین نے فرمایا, آ سلمان میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت کہاں ہے. کتابیں کہتی کوفے کی زمین تھی جہاں بیٹھ کے علی نے فرمایا, سلمان آنکھیں بند کر. اس حدیث کو مذہب شیعہ کی کتاب میں حدیث غمامہ کہتے ہیں, بادلوں والی حدیث. غمامہ کہتے ہیں بادل کو, بادلوں والی حدیث. امیر المومنین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا. علی سلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس بادل کے ٹکڑے پہ پاؤں کر, بادل پہ سلیمان کو کھڑا کر کے علی نے فرمایا آنکھ بند کر. سلمان نے آنکھ بند کی, آنکھ کھولی, یقوت کی دنیا, سرخ ہی سرخ زمین, سرخ لباس میں ملبوس خوب رو نوجوان جو پورے صفے باندھ کے, ہاتھ باندھ کے کسی کے ادب میں کھڑے. سلیمان نے جب یوں دیکھا تو یقوت کا تخت, اور تخت پہ بیٹھا ہوا سرخ امامہ پہن کے علی. سلمان نے ابھی یوں ہی علی کو تخت کی طرف دیکھا, علی کے بعد آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کی, زمرد کی زمین, سبز لباس میں لوگ, زمرد کی کائنات, تخت, اور تخت پہ سبز امامہ پہن کے علی دیکھ رہا تھا. یا فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی, پھر آنکھیں کھولی, چاندی کی زمین, سفید لباس میں ملبوس لوگ, چاندی کا تخت, اور تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی. 18,000 عالمین میں علی لے کے چلے گئے. متوجہ بات کی جانب سے 18,000 عالمین میں جانے کے بعد علی نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کی. فرمایا اب کھول. کھولی, وہی کوفے کی ریت, وہی منبر پہ علی. چپ کر کے سلمان وہاں سے چلے گئے, خاموش رہے. اگلے دن ابو ذر نے آ کے کہا, یا علی اللہ جانے کیا ہوا ہے. سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں, بول نہیں رہا, ہم بات کر رہے ہیں, جواب نہیں دے رہا. علی نے فرمایا سلمان کو لے کے آؤ. سلمان کو لائے گئے, علی کے قدموں پہ اٹھایا. علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے. سلمان بولتا کیوں نہیں, آنکھیں کیوں تیری کھلی ہیں. اتنا کہنا سلمان ہاتھ باندھا, سچ بتا تو ہے کون, تو ہے کون. نام کی فرمائی, اے سلمان مجھے سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے, اسے سمجھنے کے لیے
یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضیٰ ہونا چاہیے. بس واجب الاحترام تشریف لے آئے, سلام ہو گیا, نوکری تمام ہوئی, چہروں کی زیارت ہوئی, دور کا سفر تھا, حکم پورا ہو گیا. جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی شام کے بازار میں چادر. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, مل گئی چادر؟ علی کی بیٹی تیرا مقدر. بڑا مختصر, بڑی چھوٹی بحر میں ایک شاعر کا شعر ہے, علی کی بیٹی تیرا مقدر, سوال چادر جواب پتھر. نہیں دینی تھی چادر, کہہ دیتے نہیں دے سکتے. کیا چادر کے سوال کے جواب میں پتھر آنا چاہیے تھا؟ با خدا میں ممبر پہ کھڑا ہوں, غیر سید ہوں, حیثیت سے واقف. لوگ کہتے ہیں کہ سخت مصائب ممبر سے پڑھا جاتا ہے, مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا. لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ابھی تو جو مصائب کتابوں میں لکھا ہے اس کا اشیر بھی نہیں پڑھا گیا, کچھ بھی ابھی ممبر پہ نہیں پڑھا گیا. ہم تو آپ کے ڈر سے روایتیں چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں, یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھیں, یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھے. مہمان ہو تمہارا, شبیر کا ذاکر ہو, میری بات پہ یقین کرنا, ابھی تک شام کا بازار نہیں پڑھا گیا, ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ علی کی بیٹیاں کیسے گزری ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی, کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے. جب واپس آ کے پوچھا گیا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی, سجاد رو کے کہتے مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. سجاد کہتے یہ وہی مقام تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی, رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا, سجاد اب بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, جو ہاتھ اٹھ گیا ہے ماتم کے لیے یہی ایک صدر بڑھ کے سلام کرنے لگاؤ. رکھ میرے سر پہ قرآن. شام کے بازار کا ماحول کیا تھا؟ اس ملعون نے 3000 ناچنے والی عورت کو شام کے بازار میں کھڑا کیا ہوا تھا. جب یہ فاحشہ عورتیں شام کے بازار میں آئی, انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تیرے حکم کے مطابق ہم آ تو گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے, بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. شام کی آوارہ عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی, اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول, میرے سر پہ ردان